ٹھیک ہے نا. ہم دیکھتے بعض اوقات کہتے ہیں یار تھوڑی سی بات پہ بے دین ہے. ایک بعض اوقات بعض لوگ اتنے احساس ہوتے ہیں کہ کوئی نماز کے بعد تسبیح نہ پڑھے کہتے ہیں یہ کوئی نہیں دین شناس. تو یہ طریقہ ہوتا ہے تبلیغ، آئے ہوئے بندے کو نکال. اس باب کی چوتھی حدیث عن الصباح ابن سیابہ عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال ما انتم والبراء یبرأ بعضکم من بعض. یہ ایک مسئلے کی طرف اشارہ ہے، اسی برے رویے اور مزاج کی طرف کہ جس میں انسان تھوڑے سے اختلاف کی وجہ سے دوسرے کو سمجھتا ہے کہ یہ گویا کہ کم ہے، معرفت میں علم میں کم ہے، تو فوراً اس سے برات شروع کر دیتا ہے. قطع تعلق، ہمارا کوئی تعلق نہیں ان سے، یہ فلاں ہے. اس طرح آج بھی یہ رویہ عام ہے. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے. تو یہ مسئلہ، یہ روایت بتا رہی ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں بھی ان کے اصحاب کے درمیان، ان کے پاس آنے جانے والوں کے درمیان یہ چیز پائی جاتی تھی. لہٰذا یہ راوی کہتا ہے کہ امام نے فرمایا ما انتم والبراء، یہ تمہیں کیا ہے برات کرتے ہو. وضاحت فرمائی یبرأ بعضکم من بعض، ایک دوسرے کے ساتھ برات کر دیتے، تمہیں کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ درپیش ہو گیا، تم کیوں ایک دوسرے سے براعت کا اظہار کر دیتے ہو، ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے. نہیں کرنی چاہیے. یہ روایت کے الفاظ میں نہیں ہے، لیکن آگے امام نے 3 اسباب بتائے اور فرمایا یہ درجات ہیں. تو اگر تم کسی معاملے میں سمجھتے ہو کہ اونچے ہو تو وہ جو نیچے والا ہے اس سے برات کیوں کرتے ہو. ٹھیک ہے نا. ہم دیکھتے بعض اوقات کہتے ہیں یار تھوڑی سی بات پہ بے دین ہے. ٹھیک ہے. ایک بعض اوقات بعض لوگ اتنے احساس ہوتے ہیں کہ کوئی نماز کے بعد تسبیح نہ پڑھے کہتے ہیں یہ کوئی نہیں دین شناس. شاید پہلے بھی عرض کیا اور سنایا ہو آپ کو یہ واقعہ. یہ شہید مرتضیٰ مطہری نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ انقلاب اسلامی ایران سے پہلے، انقلاب کی کامیابی سے پہلے مشہد میں ایک مسجد میں نماز پڑھاتا تھا. تو میں نے کچھ دنوں سے یہ دیکھا کہ ایک بالکل ایسا شخص کہ جو لگتا تھا کوئی افسر ہے، داڑھی بالکل کلین شیو وہ آتا تھا، اور اس کے جو انداز تھا لگتا تھا کہ کوئی سرکاری افسر ہے، فوجی ہے یا سرکاری افسر ہے. تو نماز میں لیکن اس نے آنا شروع کیا. تو کہتے ہیں اتفاق سے مجھے ایک سفر کے لیے جانا پڑا. جب میں واپس آیا چند دنوں کے بعد تو میری نظروں نے اسی کو تلاش کیا کہ وہ بندہ، کیونکہ جس کا کام ہدایت کرنا ہو وہ دیکھتا ہے کہ اگر ایک بندہ آیا ہے تو موقع مناسب دیکھ کے اس سے بات چیت کی جائے، اسے قریب کیا جائے، دین کی طرف لایا جائے. کہتے ہیں میں نے دیکھا 1 نماز 2 نماز تو وہ مجھے نظر نہیں آیا. تو پھر میں نے مسجد میں سے جو میرے قریب تھے، بعض لوگ ہوتے ہیں نا مولانا کے ذرا زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں، تو اس سے میں نے پوچھا کہ وہ ایک بندہ آتا تھا، آ رہا تھا. انہوں نے کہا جی بالکل. کیا بندہ نہیں آ رہا. تو شہید فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے بتایا کہ وہ آپ جب گئے ہوئے تھے نا تو وہ تو آ رہا تھا. تو ایک دن ایک فلان بزرگ جو پہلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے وہ اٹھے اور وہ چند صفحے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس چل کے گئے اور اس سے بڑے سخت لہجے میں کہتے ہیں تم مسلمان ہو یا نہیں ہو. تو اس نے کہا کہ مسلمان ہوں تبھی تو مسجد میں آیا ہوں. تو انہوں نے انسونی کر دی، کہا میں پوچھ رہا ہوں مسلمان ہو یا نہیں ہو. اس نے
نے کہا جی میں بتا رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، تبھی تو مسجد میں آؤں نماز پڑھنے، پھر مسلمان ہو یا نہیں ہو؟ اس نے کہا تو آپ بتائیں بھی کیا پرابلم ہے کہ کیوں آپ کو لگ رہا ہے؟ تو کہا تیرے منہ پہ داڑھی نہیں ہے، اس طرح پھروا کے مسجد میں منہ اٹھا کے آ گیا تو کہتے اس کے بعد وہ نہیں آیا، پھر اس کے بعد وہ نہیں آیا۔ تو یہ وہ طریقہ ہوتا ہے تبلیغ کا، آئے ہوئے بندے کو نکال دو، جبکہ امام کیا فرما رہے ہیں، جو نیچے ہے نرمی سے اس کو اوپر لا۔ اور تو مسلمان ہے یا نہیں، دین ہے تیرے اندر یا نہیں؟ ایسے بعض لوگوں کو اسلام لڑ جاتا ہے، لڑ جانا سمجھتے ہیں جیسے ایسا انجیکشن لگاؤ نا جو راس نہ آئے تو وہ لڑ جاتا ہے، ہمارے کہتے ہیں ریئیکٹ کر جاتا ہے انجیکشن، ٹھیک ہے؟ تو بعض لوگوں کو اسلام کی ڈوز ایسی ہائی ملتی ہے کہ ان کو ریئیکٹ کر جاتی ہے، پھر وہ دوسروں کو مسلمان بھی نہیں سمجھتے۔ تو یہ پرابلم گویا کہ امام کے زمانے میں، چھٹے امام کے زمانے میں ان کے اصحاب میں پایا جا رہا تھا، زیادہ ہی کچھ جذباتی ہو رہے تھے۔ تو امام نے فرمایا ما انتم والبراء، تمہیں کیا ہے یہ برات برات برات، یبرأ بعضکم من بعض، ایک دوسرے سے برات کرتے، ایک دوسرے سے بعضکم من بعض، اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے تمہیں کیا ہو گیا؟ ریزن بتایا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے، ان المؤمنین بعضهم افضل من بعض، بعض مومن بعض مومنوں سے افضل ہوتے ہیں، بافضیلت تر ہوتے ہیں۔ مثلا وبعضهم اکثر صلاۃ من بعض، بعض نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں، بعض وقت واجبات پہ رہتے ہیں۔ تو جو زیادہ پڑھتا ہے اس سے کہو تیرے میں دین نہیں ہے، تو کیا تم بے دین ہو گئے، ایسی باتیں تمہیں کیا ہو گیا برات کرتے ہو، یہ اس پہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ وَبَعْضُهُمْ أَكْثَرُ صَلَاةً مِّن بَعْضٍ، بعض نماز کے اعتبار سے کثیر ہوتے ہیں، یعنی کثیر الصلاۃ ہوتے ہیں، نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں دوسروں سے۔ وَبَعْضُهُمْ أَنْفَذُ بَصَرًا مِّن بَعْضٍ، اور بعض دید کے اعتبار سے، بصیرت کے اعتبار سے زیادہ گہری بصیرت رکھتے ہیں، بعض ذرا سادے ہوتے ہیں۔ تو جو زیادہ بصیرت رکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سادے سے کہے جاؤ تو تیرے میں دین نہیں ہے، تم تو یہ ہو تو فلان ہو تو یہ کرتے ہو، تمہیں کیا ہے ایک دوسرے سے برات کر رہے ہو۔ یہ اہم ترین ٹاپک ہے، ہمارے یہاں بھی یوں ہی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور مذہبی لوگوں میں یہ پرابلم، جس کی وجہ سے مذہبی لوگ بہت جلد ٹوٹ جاتے ہیں نہیں، آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں۔ مذہبی یا دیندار ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو بے دین سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی ہماری صدی کی پیداوار نہیں ہے، ائمہ کے زمانے میں بھی، ائمہ کے ہوتے ہوئے بھی جذباتی لوگ مذہبی یہ حرکت کرتے تھے۔ میں ایک چیز میں دوسرے سے زیادہ ہوں، دوسرے کو تیرے ہاتھ پر لگ کروں تو فارغ ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ کرتا تھا۔ اور بعض عبادات میں زیادہ عبادت میں ہوتے ہیں، بعض سمجھداری میں زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ تو جو ان سے کم ہے اس سے برات کرنی ہے، اسے گھٹیا سمجھنا ہے، اسے قطع تعلق کر لینا ہے۔ پھر فرمایا وَهِيَ الدَّرَجَاتُ، اور یہ چیزیں درجات ہوتی ہیں۔ عبادت کے معاملے میں وہ زیادہ درجہ، وہ زیادہ تم ہو، تو نیچے والے درجے والے کو کیا کرو گے تم؟ یہ میں نے دیکھا بعض اپنے علاقے میں بھی، جو پرانے نمازی ہوتے ہیں نا، بزرگ۔ اب ایک جوان آیا مسجد میں تو اس نے تاکیبات نہیں پڑھی، اور وہ اٹھ کے مطلب واجب نماز جتنی اللہ نے، آپ کو پتہ ہے اللہ نے جو طلب کی ہے اسے واجب قرار دی، باقی کہا تمہاری مرضی ہے، لیکن اس کو اتنا ہائی پوٹینسٹی کا اسلام کا لگا ہوا ہے، یہ مستحب کو بھی خود پہ واجب کر چکا۔ خود پہ تو کر لے، مثال کے طور پر تو ریگولر کرتا ہے، لیکن جو نہیں کر رہا یہ مت بھول کہ اللہ نے نہیں مطالبہ کیا، تو اللہ سے تو آگے مت چلو۔ تو وہ لڑکا اٹھ کے جا رہا تھا، پیچھے ہی کہتا ہے اور کیا لینے آتے ہو مسجد میں تم؟ اس نے کہا جی کیا ہوا؟ نہ تسبیح، نہ دعا، نہ مصافحہ، منہ اٹھا کے آ کے اتنی تمہیں دنیا پیاری۔ تو ان بندوں سے کو کہے یار تو یہ زور ان پہ لگا لو جو آتے ہی نہیں ہیں مسجد میں، ادھر تبلیغ کرو نا، وہ تمہیں سنائیں گے آگے سے، جو بیچارہ آیا ہے اس کو بھی تم چاہ رہے ہو نکل جائے تمہاری برکت سے۔
تو بعض لوگوں کو یہ ہو جاتا ہے، تو یہ پرابلم وہاں پر بھی موجود تھی۔ اب آپ ان ساری روایات میں دیکھیں کہ جو اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، معرفت میں سمجھدار تر سمجھتا ہے، عالم تر سمجھتا ہے، میں زیادہ بہتر ہوں، وہ کیا کرے دوسروں سے؟ چاہے وہ اپنے مومنوں کے درمیان، پچھلی روایت میں کیا تھا؟ ان المسلمین، مسلمین جو ہیں وہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، یہ روایت گزری تھی میں آپ کی خدمت میں، جو پچھلی ان من المسلمین باب درجات الایمان کی دوسری روایت تھی، جس میں فرمایا تھا اپنے غلام سے امام نے کہا تھا کہ کیوں تم ان سے قطع تعلق کر رہے ہو؟ اس لیے کہ تم زیادہ جانتے ہو، پھر تو ہمیں تم سے کرنا چاہیے، اللہ کو ہم سے کرنا چاہیے، وہ سب سے زیادہ جانتا ہے۔ ایسا نہ کرو، اس لیے کہ مسلمانوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے پاس ایک حصہ ایمان کا، کسی کے پاس 2 ہیں، کسی کے پاس 3 ہیں، 4 5 6 گنتے گئے، تو جس کے پاس 2 ہیں وہ ایک والے پر ٹھوسے نہیں اپنی بات، اور جب وہ نہ ٹھوسوائے تو کہتا ہے تو بے دین ہے، تیرے ہاتھ پہ لے ہی کچھ نہیں۔ یہ ٹھوسنا ہوتا ہے، بندوق اٹھا کے کہے پڑھ کلمہ تاکہ بات پڑھ نماز کی، ٹھیک ہے نا، ورنہ نہیں چھوڑوں گا تجھے، یہ دین نہیں ہوتا۔ تو اگر کسی کو دین بتانا بھی ہے تو کم از کم پھر پہلے جنہوں نے دین بتایا ہے ان سے دین کی تبلیغ کا طریقہ بھی، صحیح اور غلط روش کون سی ہے، اس پر بھی پہلے اپنی تربیت کر لے، پھر دوسروں کو بھی پھر ٹھیکہ اٹھا لے۔ اپنی تربیت ہی نہیں ہے تو آتے ہوئے کو بھی بھگائے گا، آتے ہوئے کو بھی واپس بھگا دے گا۔ پھر وہی بات کہ جس نے کسی کو مومن کو توڑ دیا، پھر اس پہ لازم ہے، اللہ کہے گا جوڑ اس کو، تو کون ہوتا تھا کہ میرے اس بندے کو جو معرفت میں تیرے سے کم تھا، تو اس کو وہ کر دے۔